بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان بہت فضائل کا حامل ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کے کثرت سے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں جو الفاظ ہیں ان کا معنی ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محدثین کرام اور علماء اعظام نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے کہ حقیقی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قید کر کے کہاں رکھا جاتا ہے؟ اس کے متعلق در منصور، شعب الایمان، کنز الاموال، فضائل شہر رمضان، للبیہقی وغیرہ میں یہ روایت منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دو، اے مالک امت محمدی کے روزہ داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبریل زمین پر اترو، سرکش شیاطین کو قید کرو، ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد نہ پھیلا سکیں۔ دوسرے قول کے مطابق یہ حدیث مجازی معنی پر محمول ہے، یعنی روزے کی وجہ سے شہوت، غصے اور دیگر گناہوں کا سبب بننے والی قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسانی نفوس شیاطین کی طرف سے دھوکہ کھانے اور ان کے وسوسے قبول کرنے سے رک جاتے ہیں اور شیاطین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے، تو یہ حصول مقصد کے معاملے میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے انہیں قید کر دیا گیا ہو۔ حدیث کے اپنے ظاہری معنی پر معمول ہونے کے متعلق شرح نووی میں ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول ہو، اور بے شک جنت کے دروازوں کو کھولنا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا اور شیاطین کو جکڑ دینا اس ماہ مبارک کے داخل ہونے کی علامت اور اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے ہے، اور شیاطین کو اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کو ایذا دینے، انہیں فتنے میں ڈالنے سے باز رہیں۔ بعض شیاطین کو قید کرنے کے متعلق عمدۃ القاری میں ہے کہ ایک قول کے مطابق بعض سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نہ کہ تمام شیاطین کو، جیسے کہ پہلے بعض روایات میں بیان ہو چکا، اور کہا گیا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے اور قید کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب برائیاں اور گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اسباب دو شیاطین کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے خبیث نفوس، بری عادات اور انسانی شیاطین۔ شیاطین کو سمندر میں پھینک دینے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ شعب الایمان، الترغیب و ترہیب، کنز الاموال وغیرہ کی طویل حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ اس طرح ہے۔ بے شک جنت کو ماہ رمضان کی آمد کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک آراستہ و مزین کیا جاتا ہے، بس جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دو، اور اے مالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور اے جبریل زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو قید کرو، ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد پیدا نہ کر سکیں۔ کنز الاموال کے الفاظ یہ ہیں کہ شیاطین کو جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ حدیث شریف کا مجازی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق شیاطین کو قید کرنا انسانی نفوس کے گمراہ ہونے اور شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے سے بچنے سے کنایا ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے مختلف برائیوں کا سبب بننے والے غصے اور شہوتوں کو پیدا کرنے والی قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرنے والی قوت عقلیہ بیدار ہو جاتی ہے۔ جس طرح مشاہدہ ہے کہ دیگر مہینوں کی بنسبت ماہ رمضان میں گناہ کم اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔